سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ منافقین کا کردار یہ تھا کہ جب ان کو جہاد کے بارے میں حکم دیا جاتا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو کے نکلتے تو منافقین بہانے بنا کے ایسا 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 پیچھے رہے. اب مسلمانوں کے لیے دو صورتیں ہیں. لازمی بات ہے جنگ میں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحرب سجال بیننا وبینہم، کہ بھئی جنگ جو ہے ایک ڈول ہے ہمارے اور دشمنوں کے درمیان میں. کبھی ہم نے کھینچ لیا کبھی انہوں نے کھینچ لیا. تو اب جب مسلمان جہاد کے لیے جاتے ہیں تو منافقین پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہو گئی، تکلیف پہنچی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں کہ بھئی بہت اچھا ہوا، بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم رہ گئے، ہم نہیں گئے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوتا. حالانکہ اگر یہ سچے مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کی تکلیف پر ان کو درد ہوتا، ان کو تکلیف ہوتی کہ بھائی کاش ہم ساتھ ہوتے، ہم لڑتے تو شاید یہ شکست نہ ہوتی. بجائے اس کے چونکہ اندر نفاق ہے، ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف پہ خوش ہو اور اس کی پریشانی سے اس کو خوشی ملے. یہ اسلام کی علامت نہیں، یہ منافقت کی علامت. ورنہ حضور کا واضح ارشاد مبارک ہے
کہ المسلم للمسلم، مسلمان کے لیے ایسی ہے جیسے ایک جسد ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی روح تو دو ہے لیکن یک جان دو قالب ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کل بنیان، جیسے دیکھیں یہ عمارت ہے کہ ایک اینٹ کو دوسری اینٹ نے روکا ہوا. ایک اینٹ اگر نکلے گی تو پھر سب گریں گے. تو اگر مسلمان، اور تیسری مثال میرے آقا نے کتنی پیاری دی، فرمایا کل جسد الواحد، مسلمان تو ایک جان ہے. جیسے بندے کو اگر پاؤں میں بھی کانٹا لگے تو سارے بدن پہ بخار چڑھ جاتا ہے، حالانکہ کانٹا تو پاؤں میں لگا ہے، تکلیف تو انگلی میں ہوئی ہے لیکن پورا بدن بخار میں پھونک رہا. مانا یہ ہے کہ مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان خود بخود تڑپ جائے. اور اگر مسلمان کا دل مسلمان کی تکلیف پہ نہیں تڑپتا تو وہ سمجھے کہ میرے اندر ایمان ختم ہو گیا. آج کل آپ دیکھیں نا جی، آپ اخبار پڑھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ اتنے آدمی مر گئے، اتنے ٹکڑے کر دیے گئے، اتنے قتل ہو گئے. چھوڑو یار، کیا پڑھ رہے ہو، یہ تو روٹین ہے. بڑی طرح بڑی مہم خبر ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، کیا ہے، دو چار مر ہی گئے ہوں گے نا، اور کیا ہے. یہ علامات ہیں کہ ہمارے اندر اسلام نہیں رہا ہے. نام کے مسلمان ہم چاہے لاکھ کہلاتے رہیں. بس نا ایک اصول دیکھیں کہ ایک محلے میں مثال کے طور پہ 10,000 کی آبادی ہے تو گنڈے کتنے ہو جائیں گے، قاتل کتنے ہو جائیں گے، ڈاکو کتنے ہو جائیں گے، جرائم پیشہ کتنے ہو جائیں گے، 2 3 4 5 10. اگر ہر مسلمان یہ سمجھے کہ اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی بیٹی میری بیٹی ہے، اس کو جو دکھ پہنچے گا وہ مجھے بھی پہنچے گا. اگر میرے ایک بھائی کا خون بہا ہے تو گویا ہم سب مر گئے ہیں. اگر یہ غیرت پیدا ہو جائے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو پرامن انسانوں کے خلاف سازش کر سکے. لیکن جب عالم یہ ہو کہ مسلمانوں کے قاتل کو پناہ دینے والا بھی مسلمان ہو، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایجنٹ بھی مسلمان ہو، مسلم آبادی پہ ظلم ڈھانے کے لیے مسلمان کو پیسہ دے کے خریدا جائے اور وہ کافروں کا ایجنٹ بنے، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، بعض اس لیے کہ ٹھیک ہے جی 2 آدمی مر گئے، 4 مر گئے، کیا ہو گیا، مجھے تو 10 لاکھ ملا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. وہ لاکھ کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، زبانی کلامی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ ہر آدمی کہنا شروع کر دے میں ولی اللہ ہوں تو ولی اللہ بن جاؤ گے. ہر آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بالکل صحابہ کے درجے پہ پہنچ گیا ہوں تو کیا تم پہنچ جاؤ گے. حتیٰ کہ دنیاوی امور میں دیکھ لو، ہر آدمی اگر دعویٰ کرے کہ میں تاجر ہوں تو تاجر بن جائے گا. ہر آدمی دعویٰ کرے کہ جی میں تو مل کا مالک ہوں تو کیا وہ بن جائے گا، جب تک کہ عملاً، جب تک کہ حقیقتاً وہ تجارت کرے گا تب تاجر کہلائے گا، جب وہ صنعت لگائے گا تب صنعت کار کہلائے گا. اسی طرح جب اسلام کے اصولوں پہ چلے گا تو مسلمان کہلائے گا. ایمان کی علامتیں اس کے اندر آئے تب وہ مومن کہلانے کا مستحق ہے. فقط زبانی کلامی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. آپ کسی آدمی کو لکھ دیں گے ماشاءاللہ جناب یہ تو غزالی دوران ہے، تو کیا وہ غزالی بن جائے گا؟ آپ کسی کے بارے میں لکھ دیں کہ جناب یہ تو کتب الاقطاب ہیں، یہ تو ولیوں کے بھی ولی ہیں، اولیاء اللہ کے بھی سردار ہیں، تو کہنے سے تو نہیں بن جائے گا.
اس کے لیے ولی کے لیے کوئی شرائط ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی محنت ہے کہ جس نے بلندیوں پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ من طلب العلا سائر اللیالی، پھر وہ راتوں کو سوتا تو نہیں ہے، وہ تو پھر اللہ کے دروازے پہ روتا ہے۔ او کانوا یہجعون من اللیل، قرآن کہتے ہیں وہ تھوڑی سی نیند۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور رات کو سوتے پھر اٹھ کے تہجد، پھر سوتے پھر اٹھ کے تہجد، پھر سوتے پھر اٹھ کے نماز، یعنی چین نہیں آ رہا۔ اور پھر تہجد کا بھی یہ عالم ہے ماشاءاللہ کہ اگر رات میں شروع ہوئی ہے آخری حصے میں تو پوری رات گزر گئی، اذان ہونے کے قریب آئی، حضرت بلال آتے، اذان کی، اب اذان دینے کے بعد حضور 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے اور پھر مسجد تشریف لے جاتے۔ ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ منافقین کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو کیا کہتے تھے؟ قال قد انعم اللہ علی، میرے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ منافق کا کام ہے۔ اب بھی وہی منافقت ہے، سنتے ہیں نا جی، اس گھر کے ایک نوجوان کو گولی لگا کہ یار شکر ہے میرے بچے تو ٹھیک ہے نا، یہ منافق کا کام ہے۔ بھائی جو بچہ مرا ہے وہ کس کا بچہ ہے؟ وہ مسلمان کا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کو کسی نے نہیں اٹھایا تھا، اس پہ کوئی رونے والا نہیں۔ یہ نفاق ہے۔ اور اللہ فرماتی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو فتح دے دیں، کامیابی دے دیں، مال غنیمت دے دیں، تو اب منافق پھر کہتی ہیں کہ ہائے کاش ہم بھی وہاں ہوتے، ہم بھی وہاں ہوتے اور ہم بھی فیض حاصل کرتے، مال غنیمت حاصل کرتے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا۔ اب یہ بھی منافقت ہے۔ کیوں؟ اگر مخلص ہے، آپ کو اگر انعام ملا، مجھے خوش نصیبی الحمدللہ، چلو میرے بھائی تو کامیاب ہو گئے نا۔ آپ کو کامیابی ملی تو تمام عالم اسلام کی کامیابی ہے۔ یہ بھی علامات نفاق ہیں۔ اب آخری آیت میں کیا حکم تھا؟ اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں امر بھی ہے، حکم بھی ہے، حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں، جہاد کریں۔ اور لڑتے کون ہیں؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے بیچ ڈالی ہے اپنی زندگانی دنیا کی آخرت کے بدلے میں کہ بھئی یہ تو چند روزہ فانی زندگی ہے، اس کو بچانے میں کیا فائدہ ہوگا، ہم آخرت کا سودا کیوں نہ حاصل کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں چاہے قتل ہو جائیں یا غالب آ جائیں، غازی بن جائیں، ان کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر عظیم رکھا۔ اب اگلی آیات کو سمجھیں جو آیات ہم نے آج تلاوت کی۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، حالانکہ اس کا عقلی اور فطری، ظاہری اور باطنی سبب بھی موجود ہے کہ والمستضعفین من الرجال، کہ وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو دشمنوں کی قید میں ہیں اور جو اپنے اللہ کے آگے فریاد کرتی ہیں الذین یقولون ربنا اخرج،
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو یہ دعائیں مانگتی ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے، اس شہر سے جس کے رہنے والے، جس کے بسنے والے ظالم ہیں، جو ہم پہ ظلم توڑتے ہیں۔ اور دوسری دعا وہ کیا کرتے تھے؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا بھی کوئی رکھوالا، ہمارا بھی کوئی مددگار پیدا فرما جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ اس آیت سے مراد کون ہے؟ مفسرین کرام اور میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تفسیر بیان فرمائی ان آیات کی کہ جب مکے میں ظلم بڑھ گیا، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اللہ کا نام لینا جو ہے سرزمین کعبہ میں مشکل ہو گیا، اظہار اسلام جو ہے وہ دشوار تر ہو گیا، صحابہ پہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور اتنی دشمن آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آقا انعامدار سرکار دو جہاں کے نماز پڑھنے پہ پابندیاں لگائی گئیں، اور حضور جب مسجد میں خانہ کعبہ میں نماز ادا فرماتے تو ظالم مردہ جانوروں کے اوج نکال کے آپ کی گردن مبارک پہ رکھ دیتے، اور کبھی کبھی بدبخت ملعون جو ہے ابھی جہل آگے دھمکیاں دیتا، تحدی کرتا کہ یا رسول اللہ آپ آئندہ اللہ کے حرم میں عبادت نہ کریں۔ جب حالات یہ ہو گئے اور خدا کی شان ہے ادھر حکم ہے کہ صبر۔ 13 سال مکی زندگی گزری ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور 40 سال کے نبوت کے اعلان کے بعد سرکار مدینہ نے 13 سال مکے میں گزارے، دعوت توحید دی۔ بس اللہ کے نام لینے کی دیر تھی کہ وہ ظالم جو میرے مدنی پہ جان قربان کرتے تھے، جو میرے پاک نبی کو سچا کہتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، سب دشمن ہو۔ ورنہ حضور کے بچپن کا دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، آپ باہر جو تشریف لے گئے واپس آنے میں دیر ہو گئی، تو آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں مکے میں پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مدنی پاک این محمد، حضور نہیں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنی اونٹنی پہ بٹھا کے حضور کو لا رہا ہے، اور ابی طالب کی خدمت میں پہنچایا کہ بھائی یہ دیکھو آپ کا بھتیجا بہت دور کسی جگہ تھے تو میں جلدی سے اونٹنی پہ لے آیا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یعنی اتنا ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، دیکھا نہیں حضور نے رشتے کے لوگوں سے کی، لڑائی تو نہیں تھی نا۔ لڑائی کی بنیاد کیا تھی کہ جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس جس دن توحید کا نعرہ آیا پھر دشمن کھڑے ہو۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، کسی مسجد میں آپ دیکھیں نا کوئی مولوی صاحب ایسا ہو کہ کبھی حج کی فضیلت بیان کر دی، کبھی مکے مدینے کی فضیلت بیان کر دی، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی تقوی، کبھی سجدہ، کبھی رکوع کی فضیلت بیان کر دی، کبھی درود شریف کی فضیلت بیان کر دی، تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، سب کہیں گے سبحان اللہ، یہ مولوی صاحب جی ماشاء۔ اور جس دن اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی غیر کا سجدہ، رکوع، پکار، سور، نظر، نیاز، منبع، اسی دن وہاں بھی لڑائی شروع۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس مولوی سے 50 سال گزر جائے نا کوئی نہ لڑے تو سمجھو حق نہیں کہتا. ماشاءاللہ بس گھی کا گھڑا ہے. جو کہتا ہے یوم حسین ہو تو شیعہ کی مجلس پڑھ دی اور یوم عمر ہو تو سنیوں کا جلسہ بھی بھگت دیا. وہ بھی راضی. اور کہیں جناب مقام توحید کی دعوت ہو تو سبحان اللہ وہاں بھی حاضر ہو گئے. تو ایسے لوگ اسلام کی نظر میں کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ حق کہنے سے جب اللہ کے نبی سے لوگ لڑتے ہیں تو عالم سے کیسے نہ لڑیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حق بات کریں اور لوگ آپ کا ماتھا چومیں؟ آپ حق بات کریں اور لوگ آپ چلو وہ کریں گے جو آپ کے معتقد ہو جائیں گے، مسئلہ سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مخالفت ہی نہ ہو. وہ حق ہی نہیں ہوتا جس کا کوئی مخالف نہ ہو. حق کے مقابلے پہ باطل ضرور چیختا ہے. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ جب مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور ادھر سے حکم ہے میرے مولا کا کہ میرا مدنی صبر، یعنی اتنا بھی حکم نہیں کہ کسی کافر کے منہ پہ تھپڑ چلو مار نہیں، چلو وہ ہمیں مار لے گا لیکن ایک تھپڑ تو ہم بھی مارنے غصہ نکال لیں، لیکن نہیں صبر. انگاروں پہ لٹائیں صبر، بی بی سمیہ کے ٹکڑے ہو جائیں صبر، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائیں صبر، سیدنا صدیق کو اسی کعبے میں مار مار کے بے ہوش کر دیں کہ ان کے قبیلے والے اٹھا کے لے جائیں صبر. جب سیدنا صدیق نے پہلا خطبہ دیا اسی کعبے میں تو ظالموں نے اتنا مارا اللہ معاف فرمائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے بدن سے خون جاری ہے. جب ان کے قبیلے والوں کو پتہ لگا تو انہیں قبیلے کی غیرت آئی کہ چلو بھائی ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی نا، تو یہ کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ چھڑا کے گھر لے گئے. کافی دیر بے ہوش رہے، ماں سرانے بیٹھی ہے، باپ سرانے بیٹھے ہیں، اور جب آنکھ کھلی ہوش آیا تو پہلی بات یہ پوچھی کہ میرے مدنی محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا کوئی فکر نہیں. اب اللہ کے حکم سے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کریں. ہجرت کا معنی کیا تھا کہ مکہ چھوڑ دو نکل جاؤ. اب صحابہ نے ہجرت کی مکے سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے واپس آئے، پھر وہی مظالم، پھر حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف. آخر میں سب سے آخر میں میرے آقا سرکار مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہجرت فرمائی اور حضور بھی مدینے تشریف لے گئے. لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو چھپے ہوئے تھے، مستضعفین تھے، کمزور تھے، وہ ہجرت نہ کر سکے اور مکے میں رہ گئے. ان میں حضرت ابن عباس اور ان کی والدہ یہ بھی مستضعفین میں تھے. ان میں اسی طرح ابو جندل ابن سہل یہ بھی مستضعفین میں تھے. ان میں ولید ابن الولید یہ بھی مستضعفین میں تھے. اسی طرح بہت سارے صحابہ جن کے اندر تو ایمان ہے لیکن کمزور ہے، نہ مکہ چھوڑ کے نکل سکے اور نہ کافروں کا مقابلہ کر سکے، لیکن اللہ کی رحمت سے ایمان پہ قائم رہے، جمے رہے، اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا. اور وہ مستضعفین دعائیں مانگتے تھے کہ مولا مہربانی کر. دو دعائیں مانگتے تھے، ایک تو مولا مہربانی کر کے یا تو ہمیں اس بستی سے نکالو. اچھا ایک بات یاد رکھیں، عام طور پہ قریہ کا لفظ جو ہے بستی پہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی قریہ کا لفظ جو ہے کسی بڑے شہر پر بھی آتا ہے. یاد رکھیں اطلاق جو ہے قریہ کا عام طور پہ آتا ہے بستی پہ،
لیکن وہی بستیاں بنتے 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 شہر بنتی ہیں تو کبھی کبھی اس کا اطلاق جو ہے وہ شہر پہ بھی آتا ہے، ورنہ عام محاورات میں قریہ کہتے ہیں بستی، مدینہ کہتے ہیں شہر، اور اس کے بعد پھر بلد یعنی ملک ہو گیا، استعمال یوں ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی قریہ لیکن مراد شہر ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش ان کے بھائی کا آ گیا، باقی بھائی واپس آئے تو قرآن کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، انہوں نے کہا ابا جان اگر آپ ہمارا اعتبار نہیں فرماتے تو آپ مہربانی کر کے اس بستی والوں سے پوچھیں جہاں ہم تھے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ وہ مصر میں تھے تو مصر تو کوئی بستی نہیں تھی، مصر تو ایک اچھا خاصا شہر تھا۔ اور اسی طرح مکے کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ یہ مکہ جو ہے گویا بستیوں کی ماں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا ہے اور اسی سے زمین بچھائی گئی ہے، تو گویا سب گھروں کی ابتدا اور سب کی بقا اور ایجاد کا سبب اصلی جو ہے وہ اللہ کا کعبہ یعنی مکہ ہے، اس لیے اس کا نام ام القریٰ بھی آیا ہے قرآن پاک۔ اور اسی طرح روایات میں بھی قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام ان کی بستی ان کے قریہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ قریۃ صدوم، وہ 5 بستیاں تھی قوم لوط کی، اس دور میں بھی ان کی آبادی جو تھی وہ لاکھوں پر تھی، لیکن اس پر بھی اطلاق جو ہے قریہ کا کیا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ ان بستیوں کو من تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے اٹھا لو۔ جب اوپر اٹھایا گیا حکم دیا اب الٹا کر دو، جعلنا عالیہا سافلہا، اب ان کو الٹا کر کے زمین پہ مار دو، جیسے یہ بندوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح الٹا کر کے ماریں۔ اللہ نے ان کو سزا بھی وہی جن سے عمل سے دی، وہی سزا ملی جو عمل کرتے تھے۔ تو وہاں بھی لفظ ہے قریۃ کلتی اخرجت اہلھا، تو وہاں کبھی کبھی لفظ قریہ سے مراد شہر بھی ہے، یہاں جیسے قریہ سے مراد مکہ مکرمہ۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، میرا اللہ اس ظالم بستی والوں سے ہمیں نکال۔ یاد رکھیں یہ معنی نہیں تھا کہ مکے سے نکال دے، مکے کی تو محبت ہے، لیکن جب کافر ظالم ہے وہ رہنے نہیں دے رہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ اگر آج بھی مسلمان کسی کافر ملک میں ہے، کافر آبادی میں ہے، جہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہے، اذان نماز مشکل ہے، حکم ہے کہ اس بستی کو چھوڑ دو، وہاں سے ہجرت کرو۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اللہ نے فرمایا جب تم ہجرت کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ برکتیں اور زیادہ آسائشیں عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پڑے رہو، نہیں، حکم ہے کہ اس بستی کو چھوڑ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بلا وجہ مسلمانوں کو کافر ملکوں کا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا، بڑے آدمی کہتے ہیں اچھا جی 6 مہینے گرمی کے ہم یورپ گزاریں گے، ہم جناب فلاں ملک میں گزاریں گے، یہ اسلام کی روح سے حرام ہے، ان کا سفر حرام ہے، ان کا نفقہ حرام ہے، اور وہ مخالف ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے گرمیاں گزارنی ہیں تو اور مسلمانوں کے ملک بھی تو ٹھنڈے ہیں، آپ کے اپنے ملک میں بھی تو کچھ علاقے اللہ نے ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں، کہیں ٹھنڈ ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں معتدل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ضروری ہے کہ کافروں کے ملک میں آدمی جائے، کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی تم ایسے علاقے میں ہو کوئی مسلمان نہیں، مر گئے، کون تمہارا جنازہ پڑے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، یعنی جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے،
اتنا بڑا عالم تھا، یورپ میں چلے گئے کہ وہاں جا کے جناب ہم دین پھیلائیں گے ماشاءاللہ. وہاں جا کے وہاں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لی. نتیجہ یہ نکلا اولاد ہو گئی، اور پھر وہاں کی آزادی جسے لوگ جمہوریت کا نام دیتے ہیں، یہ بھی آزادی کی قسم ہے نا کہ ماں باپ کا پتہ ہی نہ چلے کہ باپ کون ہے. آزادی ہے نا، ماں کو آزادی ہے جتنے شوہر جب بنا ملے. بہرحال اس آزاد ماحول میں جناب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسی علاقے میں کہیں مر گئے اور انہوں نے عیسائیوں کی رسم کے مطابق ان کی رسوم ادا کی اور کسی عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا. یعنی جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بالکل کسی کافر ملک کا سفر نہ کرو الا ضرورت ہے، جہاد ہے، کوئی تعلیم ہے، کوئی علم حاصل کرنا ہے، کوئی کاروبار ہے، مجبوری ہے، تجارت ہے، ایک دوسرے سے مال لینا لے جانا ہے، مجبوراً سفر کرے تو کرے، خوشی سے نہیں. یا پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے. اور اسی طرح حکم ہے کہ وہ ملک جہاں کفر کا تسلط ہے اور مسلمان فرائض ادا نہیں کر سکتا وہاں سے بھی ہجرت کرے. ہاں اگر کوئی مسلمان ملک ہے، کافر ملک ہے، لیکن مسلمانوں کو آزادی ہے، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، قرآن ہے، تبلیغ ہے، یعنی دار الحرب نہیں بلکہ دار الامن ہے کہ وہاں گزر ہو سکتا ہے تو وہاں رہنا جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی مسلمان ایک کمیونٹی یعنی اکٹھے ہونے کی شکل میں رہیں تاکہ ان کی جماعتیں، ان کے اسلامی فرائض، ان کے ادائیگیوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے. آپ دیکھ لیں، آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، حالانکہ الحمدللہ کتنا مسلمان ہیں وہاں، کتنا مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن آج بھی آپ کے ہند میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں لوگوں کو زبردستی ہندو بنایا جاتا ہے. ایسے علاقے موجود ہیں جہاں مسلمانوں کی زبردستی نسل بندی کی جاتی ہے کہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں. ایسے آپ کے علاقے موجود ہیں کہ جہاں کئی مسلمان لڑکیوں نے ہندو سے شادی کر لی، پہلا نام عائشہ تھا پھر عشا ہو گیا. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ مسلمان لڑکیاں سکھوں کے گھر میں ہیں، مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے گھر میں ہیں، کیونکہ ان کی مخلوط تعلیم جو ہے وہ کالج میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں ہندی اور سکھ مسلمان سب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے. لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہو جاتی. تو اس لیے اسلام کے احکام ہیں، ورنہ مکے سے کون دعا مانگے کہ مجھے مکے سے نکالو؟ مکے سے افضل جگہ تو پوری کائنات میں نہیں. پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے سب سے افضل ترین اگر قطعہ ہے تو اللہ کا کعبہ ہے. اور حضور نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے تو اللہ کی ساری سرزمین میں بہتر جگہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اگر مکے والے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی ہجرت نہ کرتا، میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہ جاتا. اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ بھی دعا کیا کرو اللہ ہمیں یہاں ادب سے رہنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں مکے مدینے کا ادب نصیب فرمائے. یہ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں نا جی، یہ ہماری بے ادبی کی وجہ ہے کہ ہم مکے مدینے میں رہنے کے باوجود حرمین کا ادب نہیں کرتے. کتنے مسلمان ہیں حرم کے باہر کھڑے رہیں گے نماز نہیں پڑھتے، کتنے مسلمان ہیں حرم کے باہر حرم کے میدانوں میں کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں. یہاں نماز ہوتی ہے، ساحت الحرم کے اندر کھڑے ہو کے سگریٹیں پیتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، سگریٹیں پیئیں گے، لڑیں گے، فساد کریں گے. اور کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے حرمین میں اللہ معاف کرے زنا، چوری، رشوت، منشیات،
ہر قسم کے گندے دھندے کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے حرمین میں؟ پھر نتیجہ نکلتا ہے، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں مختلف شکل، اور پھر جب عذاب آتا ہے، جب آگ جلتی ہے نا، پھر لکڑی پھر آگ نہیں دیکھتی کہ یہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے، پھر سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مستضعفین جو تھے مکے میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میاں ہماری مدد کر، کہ ایک تو ہمیں یہاں سے بھیج، اور دوسرا ہمارا کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی ظاہری ہمیں چھڑانے والا بھی پیدا فرما۔ اور انہی مستضعفین میں ہے ابو جندل ابن سہل، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلح فرما رہے تھے تو زنجیریں تھی پاؤں میں اور بیڑیاں تھی ہاتھوں میں، لیکن موقع پا کے نکلے اور حدیبیہ میں پہنچے، لیکن حضور نے حکم دیا واپس جاؤ تو واپس مکے میں آ گئے۔ اللہ نے ان کی دعائیں پھر یوں منظور فرمائیں کہ اللہ نے مکہ فتح کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ابر رحمت بن کے آئے، اور حضور نے پھر عتاب ابن اسید کو حکم دیا کہ یہاں جتنے مستضعفین رہ گئے ہیں تم ان کو سنبھالو، ان کی نگرانی کرو، اور جو مدینہ جانا چاہتے ہیں انہیں پہنچاؤ۔ تو اللہ پاک نے ان کی دونوں دعائیں جو ہے منظور فرما دی۔ اب آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ جب بھی جہاد کریں گے، قتال کریں گے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ان کے سامنے ملک نہیں ہوتا، ان کے سامنے ذاتی اغراض نہیں ہوتے، ان کے سامنے اقتدار یا کرسی نہیں ہوتی، ملک کا پھیلاؤ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا نام بلند ہو جائے، اللہ کی توحید بلند ہو جائے، اسلام کی عظمت قائم ہو جائے۔ اس لیے جتنی جنگیں ہیں آپ دیکھ لیں حضور کے زمانے میں اور اسی طرح صحابہ کے زمانے میں، جب بھی جنگ ہوتی تو وہ دشمنوں کو پہلے دعوت دیتے کہ اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائی بن جاؤ، کوئی جھگڑا کوئی لڑائی، ملک بھی تمہارا سب کچھ تمہارا۔ اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ قبول کرو، تاکہ کافر مسلمان کے اوپر نہ رہے بلکہ نیچے رہے، ذلیل ہو کے رہے، دب کے رہے، باج گزار بن کے رہے۔ اور پھر اس جزیہ بھی ہم مفت نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ہم تمہاری جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کی گارنٹی دیں گے کہ ہم تمہارے محافظ ہیں، اور تمہیں جبر بھی نہیں کریں گے کہ اپنا دین چھوڑو، تمہاری مرضی، ہمارا دین قبول کرو تو دیکھ لو، دیکھ کے بھال کے سمجھ کے قبول کرو۔ اور اگر یہ دونوں شرطیں بھی قبول نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، پھر آپ کے اور ہمارے درمیان میں تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کے مجاہد پہنچے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیتے تھے اور رات کو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان لوگوں کو کامیابی دے، فتح دے، کہ ان کے آنے کے بعد ہمیں عزت ملی ہے، ان کے آنے کے بعد ہمیں قرار ملا ہے، سکون ملا، آرام ملا۔ جہاں بھی مسلمان گئے ایک تاریخ چھوڑ کے آئے۔ اس لیے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن کا جہاد جب بھی ہوگا اللہ کے راستے میں ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا کہ جس مالک کا یہ ملک ہے اسی مالک کا قانون چلے، اسی مالک کا حکم چلے۔ اور فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر جو ہیں ان کا لڑائی کیا ہوگی؟ شیطان کی رضا کے لیے، کہ یا ملک مل جائے، سلطنت ہماری ہو جائے، ہم اس پہ برسر اقتدار آ جائیں، ساری دنیا کو ہم اپنی لپیٹ میں لے لیں، اور وہاں کفر ہو شیطانی۔ طاغوت کا معنی ہے شیطان، اور طاغوت کا معنی ہے ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے
اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں. تو اسلام قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ مومن کا جہاد ہوتا ہے، فساد نہیں ہوتا. کافر کا فساد ہوتا ہے، جہاد نہیں ہوتا. کیونکہ مومن کا مقصد تو صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ نے حکم دیا کہ فقاتلوا جہاد کرو اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، لڑائی لڑو. اور فرمایا ڈرو نہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اچھا، شیطان کا مکر جو ہے اس کا تجربہ بھی عملاً بھی ہو گیا کہ جب جنگ بدر کا وقت آیا، حضور کے ساتھ 313 صحابی ہیں، مکے والے 1000 کا لشکر لے کے نکلے، اور شیطان بھی ایک سردار کی شکل میں اپنے چیلے لے کے ساتھ نکلا اور کافروں کو کہنے لگا کہ ڈٹ جاؤ میدان میں جو تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو. بھائی پہلے تو تم بہت ہو، اگر ضرورت پڑی تو میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے. ابو جہل کے ساتھ جا رہا ہے، کافروں کو ہمتیں بندھا رہا ہے، کہتے ہیں فکر ہی نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ لڑ سکتے ہیں مسلمان. لیکن جب جنگ بدر میں پہنچا، اور جنگ بدر میں جانے کے بعد چونکہ وہ تو جن تھا، شیطان تھا، اس کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، اس کو تو دیکھنے کی خدا نے قوت دی تھی. وہاں جب دیکھا کہ جبریل فرشتے لے کے میدان میں کھڑے ہیں، اب جناب پیچھے بھاگنے لگا. کافروں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. کہنے لگا مکے والوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. جو مجھے دیکھ رہا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ وہاں کون آئے ہوئے ہیں. اور فرشتوں سے کون لڑے؟ بندوں سے تو لڑے، فرشتوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ لہذا بھی میں تو خدا سے ڈرتا ہوں. یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، خدا سے ڈرتے تو شیطان بنتے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب ساری کر و فر ختم ہو گئی، شیطان پا گیا. تو شیطان کا مکر تو کچھ نہیں. لیکن یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا مکر کچھ نہیں، لیکن 2 چیزیں شرط ہیں. 2 چیزیں شرط ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایک ایمان نہ ہو تو پھر شیطان کا مکر کمزور نہیں ہوتا. اور دوسری اللہ کے راستے میں جد و جہد، اللہ کے راستے میں جہاد. جیسے نماز ہے، تیرے اندر ایمان ہے تو وضو بھی کر، تیاری بھی کر، ہمت بھی کر، پھر شیطان کا مکر نہیں چلے گا. اگر ایمان نہ ہو یا اللہ کے راستے میں جد و جہد نہ ہو تو پھر تو شیطان کا مکر بڑی چیز ہے. اچھا، بعض علماء نے لطیفہ لکھا ہے، انہوں نے کہا خدا کے قرآن پہ غور کرو. قرآن کہتے ہیں شیطان کا مکر تو کمزور ہے، لیکن عورتوں کے مکر کے بارے میں آیا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ عورت کا مکر ایسی بلا ہے کہ کئی عالم بھی بہہ گئے اور کئی پیر بھی رل گئے، کئی عبادت گزاروں کی عبادتیں اجڑ گئیں. جہاں دولت کام نہ آئی وہاں عورت نے تباہی ڈال دی. تو اس لیے یاد رکھو، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرمائے. کہتے جی کہ میں اور میری بیوی